سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی اسبات زوجہ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام اور نبی بھی تھے۔ ان کی بیوی کا نام یسبات تھا۔ ددیال کی طرف سے ان کا خاندان ہارون بن عمران کی نسل میں تھا۔ یسبات کے باپ کا نام فاقوت تھا۔ فاقوت کی بیٹی تھیں جو عمران کی بیاہی تھیں، ان کا نام حنہ تھا۔ یہ دونوں بہنیں بانجھ تھیں، مگر بڑھاپے میں حنہ کے بدن سے حضرت مریم پیدا ہوئیں اور یسبات کے بدن سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی نہایت راست باز اور خدا کے بڑے فرمانبردار اور اپنا زیادہ وقت خدا کی عبادت میں صرف کرتے تھے، مگر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دونوں آدمی بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ خدا کی قدرت کے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس قدر کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر ختم ہو گئی اور بدن پر سوا ہڈی اور چمڑے کے کچھ باقی نہ رہا۔ بیٹے کے لیے دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر خیال رہتا کہ میری کوئی اولاد نہیں۔ اس نے اتفاق سے اسی زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے کئی بار حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم کے میوے اور مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے دیکھے تو تعجب ہوا۔ آخر ایک روز حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ میوے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ خدا کے ہاں سے وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ سن کر فوراً ہی حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ جو خدا بے موسم کے میوے دینے پر قادر ہے وہ بے شک مجھ کو بھی اس بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ تب ہیکل مسجد بیت المقدس میں گئے اور نماز حاجت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ عین حالت نماز میں دل بھر آیا، پھر تو بڑی عاجزی سے دعا مانگی کہ اے رب، میں تجھ سے سوال کر کے کبھی محروم نہیں رہا اور اب میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ سر سے بڑھاپا نمایاں ہے اور جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ میں اپنے بعد اقارب سے بھی ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اب تجھ سے یہ التجا ہے کہ مجھے ایک پسندیدہ فرزند عطا فرما کہ میرا جانشین اور یعقوب اسرائیل کی نسل کا وارث ہو۔ نبوت اور بزرگی کا اسرائیل سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے کے ذریعے سے خوشخبری دی کہ ہم تجھے ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ یوحنا ہوگا۔ اس سے قبل اس نام کا کوئی نہیں ہوا اور یہ خدا کے نزدیک بہت مقبول ہوگا۔ وہ اس قوم کے خراب حالت کی اصلاح کرے گا اور پاک باس و راست گفتار ہوگا۔ اس کو دنیاوی خواہشوں کی طرف بالکل رغبت نہ ہوگی۔ بیٹی کی بشارت۔ تعجب۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ مشدت سن کر اور اپنے بڑھاپے اور اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کا خیال کر کے تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں کر ہوگا؟ ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں اور میری بیوی بانجھ بھی ہے۔ فرشتے نے جواب دیا کہ خدا کے نزدیک یہ سب آسان ہے۔ خدا نے انسان کو معدوم سے موجود کر دیا تو بلا اسباب کے پیدا کیا اور اسباب بھی مہم کا کر سکتا ہے۔ تب حضرت زکریا علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ فرشتے سے اس کی علامت پوچھی۔ اس نے جواب دیا کہ جب وقت آئے گا تو خود بخود 3 دن رات آپ کی زبان بند رہے گی۔ یہ خوشخبری سن کر آپ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس سے اپنے گھر واپس آئے۔ وہ نہایت خوش تھے اور جو کچھ صورتحال وہاں پیش آئی تھی سب یسبات سے بیان کی۔ آخر ایک روز ان کو چپ لگ گئی اور 3 روز تک کسی سے بات ہی نہ کر سکتے تھے۔ یہ سمجھ گئے کہ اب اللہ پر مجھ پر فضل کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند روز کے بعد یسبات حاملہ ہو گئیں اور 5 ماہ تک یہ برابر اپنا حمل چھپاتی رہیں اور وہ بے حد خوش تھیں کہ جو شرمندگی بے اولادی سے عزیزوں اور رشتہ داروں میں ہے وہ اب بہت جلد دور ہونے والی ہے۔ ادھر تو یسبات حاملہ تھیں، ادھر بیت المقدس میں حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹی کی بشارت دی گئی اور جب یہ بھی حاملہ ہو گئیں تو لوگوں سے کنارہ کرنے کی ضرورت ہوئی۔ یہ فوراً بیت المقدس سے شہر جبرون میں اپنی خالہ یسبات کے ہاں چلی آئیں اور گھر میں داخل ہو کے انہیں سلام کیا۔ جیسے ہی حضرت مریم کے سلام کی آواز یسبات کے کانوں میں پہنچی، ایسا معلوم ہوا کہ جیسے لڑکا پیٹ میں اچھل پڑا۔ یسبات نے حضرت مریم سے کہا کہ تم بھی حاملہ معلوم ہوتی ہو، مبارک ہو۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ پیٹ کا بچہ تمہارے آنے کی خوشی سے اچھل پڑا، گویا تمہارے بچے کا استقبال کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جس زمانے میں یہاں آئی ہیں تو یسبات کے حمل کو 6واں مہینہ چل رہا تھا۔ کچھ دن کم 3 ماہ حضرت مریم علیہ السلام یہاں رہ کر پھر چلی گئیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اب جو یسبات کے وضع حمل کا زمانہ قریب آیا اور بیٹا پیدا ہوا تو ان کے عزیزوں اور پڑوسیوں میں بے حد خوشی کی گئی اور لوگوں نے باپ کے نام پر حضرت زکریا علیہ السلام نام تجویز کیا۔
مگر ماں اور باپ نے خدا کے حکم کے بموجب یوحنا یعنی یحییٰ نام رکھا۔ سب نے تعجب کیا کہ یہ نام تو کبھی ہوا ہی نہیں، اور پھر مزید تعجب اس بات پر ہوا کہ اسی وقت سے اس مبارک بچے کی زبان کھل گئی اور وہ بولنے لگا۔ لوگوں میں اس کی چرچے ہونے لگے۔ ظالم گورنر کے ہاتھوں حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی یسبات یروشلم میں رہتے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ یہود کی سلطنت قائم نہیں رہی تھی۔ شاہان روم ان پر حکومت کرتے تھے اور ان کا ایک گورنر یہاں رہتا تھا۔ ان دنوں جو یہاں کا والی تھا اس کا نام ہیروڈوس تھا۔ یہ بڑا ظالم تھا۔ جہاں کہیں لڑکے پیدا ہونے کی خبر اس کو ملتی تھی یہ بڑی بے دردی سے فوراً قتل کر دیتا تھا۔ چنانچہ پادری پطرس اسکندری کا بیان ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یسبات کو جبرون کا قیام چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے عزیز بچے کو لے کر یہودا کے پہاڑ میں سے ایک کوہ میں پناہ لی کہ شاید اس صورت سے یہ جان سلامت رہے، مگر خود ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اسی پہاڑوں میں رہتے ہوئے 40 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ یسبات نے وہیں وفات پائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تنہا خدا پر چھوڑ کر آخرت کو سدھارے حضرت زکریا علیہ السلام بھی قتل ہو چکے تھے۔ اب ان پہاڑوں میں خدا کے سوا اور کوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مددگار نہ تھا۔ تاہم وہ کئی برس اسی حالت میں رہے اور پھر جوان ہو کر وہاں سے نکلے۔ لوگوں کو ہدایت اور واعظ کرتے پھرتے تھے کہ ایک عورت کے کہنے سے ہیروڈوس کے ظالمانہ حکم سے حضرت یحییٰ علیہ السلام بے خطا شہید کر دیے گئے، اور ان کا سر قلم ہو کر تشت میں رکھ کر بادشاہ مذکور کے سامنے لایا گیا، اور یوں حضرت زکریا علیہ السلام یسبات کے نور و چشم اور آئندہ نسل کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واعظ کہتے پھرتے تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شاگردی سے فیض پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔